الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اس زندگی کے بعد ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہم سب کا امتحان ہوگا۔ عموماً سننے میں یہ آتا ہے اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، پیپر یہاں دینا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ آخرت میں نکلے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک امتحان تو آخرت میں بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں اس بات کو امت پر واضح فرمایا اور امت کو اس امتحان کے متعلق آگاہ فرمایا تاکہ امت اس امتحان کی تیاری اس دنیا میں کر لے۔ جو امتحان وہاں لیا جائے گا، اب اگر ہم غور کریں تو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ امتحان کی نوعیت کیا ہوگی، کیا پوچھا جائے گا، کن کن سوالات کے متعلق ہمیں بتلانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس کے باوجود اگر پیپر آؤٹ ہو جائے اور کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو کیا کہا جائے گا؟ بڑا سمجھدار تھا، یہ بہت عقل مند تھا، یہ انتہائی بے وقوف تھا، یہ کہ پیپر آؤٹ ہو گیا پھر بھی فیل ہو گیا۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، ارب رحمتیں ہوں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں درود و سلام ہوں ان پر۔ انہوں نے امت کی رہنمائی فرمانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، جو آخرت کا امتحان ہے اس کے بارے میں ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی، اور ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح ترمذی میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا سنو، کل قیامت کے دن ابن آدم، اس کے قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک ہل نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ رب العالمین 5 سوالات اس سے پوچھیں گے اور اسے جواب دینا ہوگا، اس وقت تک وہ وہاں سے قدم نہ ہلا سکے گا۔ اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تمہیں 65 سال کی عمر دی گئی، 70 سال کی عمر دی گئی، 50 سال کی عمر دی گئی، اسے کہاں برباد کیا؟ کیا مشغولیات تھی تمہاری؟ کن کاموں میں الجھے رہے؟ زندگی کیسے گزاری؟ اللہ اکبر۔ جواب دینا پڑے گا بھائیوں۔ آج سوچ لیں اور اکیلے میں بیٹھ کر اپنا ایک ذائچہ بنا لیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کتنے اعمال آگے بھیج چکے ہیں۔ خاص طور پہ میں تاجر بھائیوں کو، ان سے سوال کرتا ہوں، وہ تو ہر چیز میں نفع کی بات کرتے ہیں نا بھائیو۔ زمین کے اوپر نفع ہے وہ تو ہے، ایسی تجارت بھی کرو جو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی فائدہ دے ہمیں، ایسے اعمال کیے جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ۔ اللہ اکبر۔ ذرا یہ تو بتلانا کہ جو جوانی کا وقت تھا تمہارا، شباب کا وقت تھا تمہارا، اللہ اکبر، اسے کہاں ضائع کیا؟
کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، ارادے مضبوط ہوتے ہیں، آدمی جو چاہے کر گزرتا ہے اس وقت، وہ وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس کا جواب دینا پڑے گا اسے کیسے گزارا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جو 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جب وہ جوان تھا تو مسجد کو وقت دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے میں تو سبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، اصل بات تو ہے کہ اب جوانی ہو، دل نہ مان رہا ہو اور خواہشات اس کے پیچھے لگی ہوں، اس وقت وہ اپنے رب کے لیے وقت نکال لے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، ذرا یہ تو بتلانا مال کہاں سے کمایا؟ اللہ اکبر۔ ارے ارے ارے، یہ کیا سوال ہوگا؟ یہ سوال تو آج کل ٹی وی پہ چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ منی ٹریل روز سنتے ہیں ہم، کہاں سے کمایا؟ جواب نہیں دیا جا رہا۔ یہ محلات کیسے بنا لیے، کوٹھیاں کیسے بنا لیں، جائیدادیں کیسے بن گئیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں، یہ شہانہ ٹھاٹ باٹ کیسے ہو گئے؟ بس ذرا بتلا دیں۔ نہیں بتلایا جا رہا۔ فیصلے کیا آ رہے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے؟ میرے بھائیوں، زندگی کتنی مختصر ہے، کتنی معمولی ہے۔ ارے دنیا میں رہتے ہوئے منی ٹریل نہیں دے پا رہے، بتلا نہیں پا رہے اپنے جیسے انسانوں کو، وہ اللہ رب العالمین دلوں کا حال جانتا ہے، اس سے چھپا کے کہاں جاؤ گے؟ وہاں منی ٹریل دو یا نہ دو، یہ دو جو یہاں بیٹھے ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہو لکھ لیتے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ تو میرے بھائیو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، سوچ لیں کہ ہماری کمائی کن ذرائع سے آ رہی ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر وہ ذرائع ناجائز ہیں تو بریک لگا دیجئے، حلال ذرائع سے کمائیں، اللہ اسی میں برکت دے دے گا اور آخرت سنور جائے گی آپ کی۔ توبہ کر لیں اس سے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَفِيمَا أَنفَقَ، کما تو لیا حرام سے، اس کو خرچ کہاں کہاں کیا؟ یا اللہ، میں نے مسجد بنوائی تھی، مدرسہ بنوایا تھا، اتنا یتیموں کو میں نے دیا، اتنی بیواؤں کی مدد کی، تیری راہ میں فلاں فلاں خرچ کیا۔ یاد رکھیے، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیبا، اللہ پاک ہیں اور ماں سوائے پاکی کے کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی ہے۔ اگر تو نے 10 روپے خرچ کیے ہیں اپنے حلال کی کمائی سے، اللہ کے ہاں بہت ہے وہ، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا کہ اللہ ان 10 روپوں کو پالیں گے، کل قیامت کے دن وہ کروڑوں اربوں بن جائیں گے۔ لیکن تو اس کی راہ میں لاکھوں خرچ کر رہا ہے، لیکن تیری کمائی حرام کی، تیرا پیسہ حرام کا، تیرے ذرائع حرام، کوئی فائدہ نہیں۔ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ اللہ کو جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ میرے بھائی، اپنا محاسبہ کر، اپنا جائزہ لے لے۔ اور 5ویں بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اور اس علم کے متعلق تیرا کیا خیال ہے کہ جو تو نے سنا، جو حاصل کیا، اس پہ کتنا عمل کیا تو نے؟ یہ قرآن حدیث کی باتیں کیوں سنتا تھا؟ برکت کے لیے، مزے لینے کے لیے، لوگوں میں نیک بننے کے لیے نہیں میرے بھائی، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر کتاب و سنت کی بات کو سنا اور عمل نہ کیا، بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ آج معلومات کے متعلق ہم بہت کثرت سے جانتے ہیں، جو مسئلہ درپیش آتا ہے مفتی گوگل کو کھولتے ہیں اور مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں بہک رہے ہیں ہم؟ ارے میرے بھائی، کتاب و سنت کی طرف آؤ، نیک اعمال کرو، اور آخرت میں جو امتحان ہونے والا ہے خدا کے لیے اس کی تیاری اور اس کی تیاری کا وقت
یہ دنیا ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد تیاری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے پیارے ساتھی طارق بن عبداللہ سے ارشاد فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل نزول الموت، اے طارق موت کی تیاری کر لے، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ کیا مرنے کے بعد میں تیاری کروں گا اس امتحان کی؟ اے میرے بھائیوں، اس امتحان کی تیاری کا وقت میری اور آپ کی یہ زندگی ہے، ہمیں اسی میں تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔